یہ کہانی دو ایسے ہی کرداروں کی ہے، ایک ایماندار موچی اور ایک غریب زمیندار۔ ان دونوں کی زندگی مختلف تھی لیکن ان کی قسمت ایک ہی کہانی میں بندھی ہوئی تھی۔ موچی کا گاؤں۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک موچی رہتا تھا جس کا نام باقر تھا۔ باقر کی زندگی بہت سادہ تھی لیکن اس کی ایمانداری اور کاریگری کی وجہ سے پورا گاؤں اس کا احترام کرتا تھا۔ وہ دن بھر پرانے جوتے مرمت کرتا اور شام کو اپنی چھوٹی سی جھونپڑی میں آرام کرتا۔ باقر کے دل میں دنیاوی مال و دولت کی کوئی خواہش نہ تھی۔ اس کے لیے بس یہ کافی تھا کہ وہ محنت سے کمائے اور لوگوں کی خدمت کرے۔ لیکن اس کی سب سے بڑی خوبی اس کی ایمانداری تھی۔ وہ کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا تھا، اور اگر کسی غریب کے پاس جوتے مرمت کروانے کے پیسے نہ ہوتے تو وہ بغیر کسی معاوضے کے ان کی مدد کر دیتا تھا۔ اسی گاؤں کے ایک کونے میں ایک غریب زمیندار رہتا تھا جس کا نام رشید تھا۔ رشید کبھی ایک خوشحال زمیندار ہوا کرتا تھا لیکن حالات نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ پہلے فصلیں برباد ہوئیں، پھر قرضہ بڑھتا گیا اور آخر اس کے زمین کے زیادہ تر ٹکڑے بھی ظالم ساہوکار کے قبضے میں چلے گئے۔ رشید کے پاس اب صرف ایک چھوٹا سا کھیت بچا تھا جس میں وہ بمشکل اپنی روزی کماتا تھا۔ اس کا خواب تھا کہ وہ اپنی زمین کو دوبارہ آباد کرے اور اپنے گاؤں والوں کی مدد کرے، لیکن غربت نے اس کی کمر توڑ دی تھی۔ رشید اپنی بیوی اور دو بچوں کے ساتھ گزر بسر کرتا تھا لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح اپنی زمین واپس حاصل کرے، لیکن اس کے پاس نہ پیسے تھے نہ طاقت۔ اتفاقی ملاقات۔ ایک دن رشید کے پرانے جوتے پھٹ گئے۔ وہ اپنے گاؤں میں جوتے مرمت کروانے کے لیے باقر کے پاس پہنچا۔ رشید کو دیکھ کر باقر نے فوراً کہا، بھائی اب فکر نہ کریں، میں آپ کے جوتے مرمت کر دیتا ہوں۔ رشید نے شرمندہ ہو کر کہا، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ باقر مسکرایا اور بولا، پیسوں کی فکر نہ کریں، آپ زمیندار ہیں، آپ کی عزت میرے لیے کافی ہے۔ رشید نے یہ سن کر حیرت اور احترام سے باقر کو دیکھا۔ جوتے مرمت ہونے کے بعد رشید نے کہا، باقر تمہاری ایمانداری اور نیکی نے مجھے متاثر کیا ہے۔ اگرچہ میرے پاس کچھ دینے کو نہیں لیکن میں تم سے دوستی کا وعدہ کرتا ہوں۔ پہلی آزمائش۔ چند دنوں بعد گاؤں کے ایک رئیس باقر کے پاس آیا اور اس سے کہا، میرے جوتے مرمت کر دو، لیکن یاد رکھو اگر تم نے ان میں ذرا سی بھی غلطی کی تو میں تمہیں سخت سزا دوں گا۔ باقر نے اطمینان سے کہا، جناب آپ فکر نہ کریں، میں ہمیشہ اپنا کام دل سے کرتا ہوں۔ باقر نے جوتے مرمت کیے اور رئیس کو دے دیے۔ رئیس نے جوتے دیکھ کر تعریف تو کی لیکن باقر کو اس کی محنت کا معاوضہ دینے کے بجائے کہا، یہ تمہارے لیے کافی ہے کہ میں نے تمہیں گاؤں میں مشہور کر دیا۔ یہ سن کر باقر کو بہت دکھ ہوا لیکن اس نے صبر کیا۔ رشید نے یہ واقعہ سنا تو وہ باقر کے پاس آیا اور کہا، تمہاری ایمانداری کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے لیکن تمہارے جیسے لوگ ہی دنیا میں روشنی پھیلاتے ہیں۔ رشید کی آزمائش۔ اسی دوران رشید کی زندگی میں ایک نیا امتحان آیا۔ ظالم ساہوکار نے اس کے کھیت پر قبضہ کرنے کی دھمکی دی کیونکہ رشید قرضہ واپس نہیں کر پایا تھا۔ رشید بے بس تھا اور جانتا تھا کہ اگر یہ کھیت بھی چلا گیا تو اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ رشید نے فیصلہ کیا کہ وہ گاؤں کے لوگوں سے مدد مانگے گا۔ وہ ایک دروازے پر گیا لیکن کسی نے اس کی مدد نہ کی۔ آخر میں وہ باقر کے پاس پہنچا اور اپنی مشکل بیان کی۔ باقر کا فیصلہ۔ باقر کے پاس دولت تو نہ تھی لیکن اس کے پاس ایک چیز تھی، ایمانداری اور نیک نیتی۔ اس نے رشید سے کہا، بھائی میرے پاس تمہیں دینے کے لیے زیادہ کچھ نہیں لیکن میری دعائیں اور نیک نیت ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ اگر ہم دونوں مل کر محنت کریں تو شاید ہم کچھ کر سکیں۔ مشترکہ جدوجہد۔ باقر نے رشید کے ساتھ مل کر اس کے کھیت میں کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ صبح سے شام تک محنت کرتے اور ان کی محنت نے آہستہ آہستہ رنگ لانا شروع کر دیا۔ گاؤں کے لوگ جو پہلے رشید کی مدد نہیں کر رہے تھے اب ان دونوں کی لگن دیکھ کر ان کے ساتھ شامل ہونے لگے۔ رشید نے اپنی زمین کا کچھ حصہ دوبارہ آباد کر لیا اور اس کی فصل اتنی اچھی ہوئی کہ وہ اپنا قرض واپس کرنے کے قابل ہو گیا۔ رئیس کی واپسی۔ اسی دوران وہی رئیس جس نے باقر کی محنت کا معاوضہ نہیں دیا تھا دوبارہ آیا، لیکن اس بار وہ مدد مانگنے آیا تھا کیونکہ اس کی زمین پر فصل تباہ ہو گئی تھی۔ باقر نے رئیس کو پہچان لیا لیکن اس نے کوئی بدلہ لینے کے بجائے کہا، جناب آپ فکر نہ کریں،
ہم آپ کی مدد کریں گے کیونکہ یہی انسانیت کا تقاضا ہے۔ رشید نے بھی رئیس کی مدد کی اور دونوں نے مل کر رئیس کی زمین کو دوبارہ آباد کیا۔ رئیس نے شرمندہ ہو کر باقر اور رشید کا شکریہ ادا کیا اور وعدہ کیا کہ وہ آئندہ ہمیشہ انصاف اور ایمانداری سے کام لے گا۔ انجام: رشید نے اپنی زمین واپس حاصل کر لی اور گاؤں کے ایک باعزت زمیندار کے طور پر اپنی زندگی دوبارہ شروع کی۔ باقر کی ایمانداری اور نیکی نے اسے گاؤں کے سب سے عزت دار شخص بنا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ رشید اور باقر کی دوستی ہمیشہ قائم رہی اور ان دونوں نے گاؤں کے لوگوں کو ایک سبق دیا۔ ایمانداری اور نیک نیتی وہ طاقت ہے جو ہر مشکل کو آسان کر سکتی ہے۔